کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبوں میں سے ایک کی نیو کن لوگوں نے اور کن اصولوں نے رکھی؟ چلیے آج اسلام کی انہی بنیادوں کو سمجھتے ہیں اور ان خاص شخصیتوں اور وچاروں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس مذہب کو شکل دی۔ اور اس پورے سفر میں ہماری معلومات کا آدھار ہے ایک اہم ٹیکسٹ، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت۔ یہ ہمیں کہانی کے سب سے اہم کردار کی زندگی پر ایک بہت ہی فوکسڈ اور صاف نظریہ دیتا ہے۔ ہر کہانی کا ایک ہیرو ہوتا ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر محمد سے۔ مکہ میں پیدا ہوئے اور پھر 40 سال کی عمر میں ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ انہیں پہلی بار آسمانی پیغام ملا اور یہیں سے نبوت یعنی پیغمبر ہونے کا سفر شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دو بہت ہی الگ دور مکہ اور مدینہ میں گزارے اور 63 سال کی عمر میں دنیا سے جاتے جاتے ایک ایسی وراثت چھوڑی جو آج تک زندہ ہے۔ اب دیکھیے، کسی بھی مہان شخصیت کی کہانی صرف ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ چلیے ان کے سب سے قریبی دائرے میں چلتے ہیں، یعنی ان کا پریوار، جن کا ان کے مشن میں ایک بہت بڑا کردار تھا۔ تو پیغمبر صاحب کا تعلق ایک بہت ہی جانے مانے خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا، اور وہ مکہ کے سب سے عزت دار قبیلے قریش کے بنی ہاشم پریوار سے تھے۔ اس وجہ سے سماج میں ان کا ایک خاص مقام پہلے سے ہی تھا۔ ایک پتا کے طور پر انہوں نے خوشیاں بھی دیکھیں اور غم بھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، لیکن تینوں ہی بچپن میں دنیا سے چلے گئے۔ پر ان کی وراثت کو آگے بڑھایا ان کی 4 بیٹیوں نے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور خاص طور پر فاطمہ، جن کا اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ اور ان کے پریوار کو پورا کرتی تھی ان کی بیویاں، جنہیں امہات المومنین یعنی ایمان والوں کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے شروعاتی مسلم سماج کو بنانے اور سنبھالنے میں اپنا ایک الگ اور اہم کردار نبھایا۔ اچھا، پریوار سے آگے بڑھیں تو ایک اور بہت ضروری دائرہ تھا ان کے قریبی ساتھیوں کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے بعد امت کے رہنما بنے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی تھا، اب لیڈر کون ہوگا؟ اس کا جواب ملا 4 اسادھارن لوگوں میں، جنہیں خلفائے راشدین یعنی صحیح راستے پر چلنے والے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وفادار ابو بکر، ان کے بعد انصاف پسند عمر، پھر آئیں دریا دل عثمان اور آخر میں حکمت والے علی۔ ان 4 نے مل کر اسلام کے مستقبل کی راہ بنائی۔ انہی ساتھیوں میں سے ایک بہت ہی خاص گروپ ہے 10 لوگوں کا، جنہیں عشرۂ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا سمان ہے کہ پیغمبر نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اس گروپ میں وہ پہلے 4 خلیفہ اور 6 اور مہان ہستیاں شامل ہیں۔ تو ہم نے لوگوں کی بات تو کر لی، اب ذرا ان آسمانی بنیادوں کو دیکھتے ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آسمانی کتابوں کی اور ان فرشتوں کی جو یہ پیغام لے کر آئے۔ دیکھیے، اسلام خود کو ایک بالکل نئے مذہب کے طور پر نہیں، بلکہ پہلے آئے ہوئے آسمانی پیغاموں کی ہی ایک کڑی مانتا ہے۔ اسی لیے یہ 4 بڑی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے۔ موسیٰ کو دی گئی توریت، داؤد کو ملی زبور اور عیسیٰ کو دی گئی انجیل، اور آخر میں قرآن، جو پیغمبر محمد پر آخری آسمانی کتاب بن کر نازل ہوئی۔ اور ان آسمانی پیغاموں کو لانے کا ذریعہ تھے فرشتے۔ ان میں سب سے مشہور ہے جبریل، جو آسمانی پیغام لاتے تھے۔ پھر ہے میکائیل، جو بارش اور رزق جیسی چیزوں کا انتظام دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کو موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، جن کا کام روح قبض کرنا ہے۔ اور اسرافیل، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تو لوگوں اور پیغاموں سے آگے بڑھ کر اب ہم اس وراثت کی طرف بڑھتے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑی، یعنی وہ علم، وہ قانون اور وہ پاک جگہیں جو آج بھی اسلامی تہذیب کا مرکز ہیں۔ پیغمبر کے بعد کی صدیوں میں اسلام کے قانونی اور دینی افکار کو 4 بڑے عالموں یعنی اماموں نے شکل دی: ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل۔ ان کی تعلیمات نے ہی اسلامی قانون کے الگ الگ سکولوں کی بنیاد رکھی، جو اصل میں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے حدیث۔ یہ پیغمبر کے کہے ہوئے الفاظ اور ان کے کاموں کا کلیکشن ہے۔ ان میں سے 6 کتابیں سب سے زیادہ بھروسے مند مانی جاتی ہیں، جو مسلمانوں کو عبادت سے لے کر اخلاق تک ہر معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں۔ اور آخر میں
اسلام کے دل میں بسی ہیں 3 ایسی پاک جگہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی سینٹر ہیں۔ مکہ میں مسجد الحرام جہاں کعبہ ہے، مدینہ میں مسجد النبوی جو پیغمبر کی مسجد اور ان کی آرام گاہ ہے، اور فلسطین میں مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لے آتا ہے، یہ پرانی شخصیتیں، یہ کتابیں اور یہ جگہیں آج بھی اربوں لوگوں کے لیے اتنے گہرے معنی کیسے رکھتی ہیں؟ شاید جواب یہ ہے کہ یہ صرف اتہاس کے پنے نہیں ہیں، بلکہ ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی آستھا کی وہ بنیادیں ہیں جو آج بھی دنیا کو مسلسل شکل دے رہی ہیں۔ اور آج ہم نے جو جانا وہ تو اس کہانی کی بس ایک شروعات ہے۔